الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات جمعہ کے بیانات میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی ابتدا یا ابتدائیہ کو ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں اور اسلامی ذخیرہ کتب میں بڑی تفصیل اور تفاصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگرچہ کئی طرح کی روایات اسلامی کتابوں میں آتی ہیں، لیکن اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ بہرحال تسلیم کرنا پڑتا ہے، یا ان روایات کے بارے میں جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یا علماء اہل سنت و جماعت نے جو فیصلہ کیا ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور اسی میں سلامتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہایا، اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ موجیں جو فرعونہ کے محل کے ہاں سے گزرتی تھیں، کچھ سامنے سے کچھ نیچے سے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ یہ صندوق فرعون کے گھر میں پہنچے۔ تو علماء نے لکھا ہے کوئی لاکھ جتن کرے ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ موجوں نے اٹھایا، حالانکہ وہ دریا تو جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ علماء
جغرافیہ کے تحت طول کے لحاظ سے دنیا کا سب سے لمبا دریا، لیکن وہ موجیں اٹھا کر ادھر ادھر کہیں نہیں، فرعون کے محل میں اس صندوق کو پہنچاتی۔ پتہ چل رہا ہے کہ وہ صندوق کی موجیں خود بخود تو یہ نہیں کر رہی، اس ذات کا حکم یہ کروا رہا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کہ پھر نکال لیا ان کو آل فرعون نے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ فرعون خود تھا، محل تھا اس کا، ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے نظر پڑی کہ یہ جو پانی کی جو موجیں میرے محل سے گزرتی ہیں میں یہ صندوق۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کہ وہ آل فرعون تھے، تو خود نہیں تھا، آل فرعون تھے۔ اچھا، اب اس میں جو اکثر حضرات نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کے جو تھی نا اپنا کنیزائیں، وہ جب وہاں سے ٹہلتی ہوئی دیکھی، بات فرماتے ہیں کہ وہ آ جاتی تھی اس طرف کام کی غرض سے یا سیر کی غرض سے، ان کی نظر پڑی کہ ایک صندوق ہے جو بہہ رہا ہے اور محل میں داخل ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ اٹھا لیا۔ علماء یوں لکھتے ہیں کہ اب ان کا آپس میں ہوا کہ اس کو ہم کھولیں، لیکن ایک نے روک دیا کہ کھولو نہیں۔ یہ بحث جو ان کتابوں میں کی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ فرعون خود نہیں تھا۔ قرآن صاحب جب کہہ رہا ہے کہ آل فرعون، پتہ چلتا ہے آل فرعون۔ اچھا، اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک پاس آئی اور اس کو کہنے لگی اس کو کھولو نہیں۔ اگر کھولنے کے بعد ہم نے اطلاع تو دینی ہے اندر کہ ہمیں یہ صندوق ملا، کھولنے کے بعد اگر ہم بتائیں گے تو پھر ہم لاکھ بتائیں ان کو ہم پر بھروسہ نہیں آئے گا، وہ کہیں گے کیا پتہ اس میں کوئی چیز ہم نے نکالی ہو۔ لیکن بند ان کے آگے پیش کریں کہ بھئی یہ آیا ہے، پھر وہ کھولیں، پھر فرعون جانے اور ان کی مرضی جانے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ہمارے پیغمبر کو علیہ السلام انہوں نے نکالا، اور آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو ارشاد فرمایا نا، اس پر اکابر نے بڑی عجیب و غریب بحث لکھی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ تو نکال لیے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں تھے نا، یعنی جو نکالا ہے یا جن کو نکالا ہے آگے ان کے لیے انہوں نے غم بننا۔ اب ظاہر بات ہے وہ لوگ تو یہ تھوڑا سمجھ کے نکالے تھے، میں نے پہلے عرض کیا ہوتا وہی ہے جو منظور ہے۔ قصہ مختصر کریں، خیر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صندوق نکال کے وہ لے گئی اندر، کنیزائیں تھیں، خادمائیں تھیں، انہوں نے لے جا کر فرعون کی اہلیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ موجوں میں یہ دریا کی جو ندی ہے نا جو ہمارے محل سے گزرتی ہے، جو اس میں تھا یہ۔ اچھا، یہاں پر آگے جو قرآن کریم کی آیت آ رہی ہے نا کہ وقالت امرأۃ فرعون، اس پر علماء مفسرین نے ایک اور تھوڑی سی تفسیر بھی لکھی ہے، لیکن بہرحال وہ شاید ہم آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ خلاصہ سنیں ورنہ وقت سارا اسی میں ختم ہو جائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صندوق نکالنے کے بعد انہوں نے حضرت اپنا آسیہ جو فرعون کی اہلیہ تھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ خلاصہ تو آخر میں ہم پڑھیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ
فرعون کی اہلیہ تو تھی لیکن مذہب فرعون پر نہیں. اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ پھر وہ اہلیہ کیسے ہو گئی. تو آگے صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے. اگر آپ دیکھ لیں تھوڑی سی تاریخ ہم نے شاید پہلے بھی کچھ نہ کچھ پڑھی ہے اشارے کنائے کے طور پر. حضرت نوح علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ ضرور تھی لیکن دین نوح پر نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ حضرت لوط کی اہلیہ تو تھی لیکن دین لوط پر نہیں تھی. تیسری مثال اکابر نے حضرت آسیہ کی لکھی ہے کہ حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ تو تھی لیکن مذہب فرعون پر نہیں. کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس پر کچھ اور تفصیلات کی ہیں لیکن بہرحال اب ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی. خلاصہ عرض کر دیا ہے. آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں یہ کئی صفحات کا نچوڑ ہے جو میں نے 2-4 لفظوں میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت آسیہ نے وہ دیکھا صندوق ہے, اچھا جب اس کو کھولا وقالت امرأۃ فرعون, جب حضرت آسیہ نے وہ صندوق کھولوا تو کھولو یا انہوں نے خود کھولا, جیسے ہی کھولا تو حضرت موسیٰ کا چہرہ سامنے آیا. اچھا علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو پہلی نظر حضرت آسیہ کی حضرت موسیٰ کے چہرے پر پڑی نا تو دل کے اندر حضرت موسیٰ کی محبت چھا گئی. دلوں میں محبت پیدا کرنے والی وہ ذات ہے اور ان کو تو منظور ہی یہی تھا, انہوں نے تو چاہا ہی یہی تھا کہ اسی گھر میں میرے کلیم کی پرورش ہو. وہ جو دعوے کر کے بیٹھا ہوا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی, اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا گھمنڈ اسی طرح سے توڑنا. اچھا حضرت آسیہ کی جب نظر ان پر پڑی نا تو اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ تو دنگ رہ گئی اس لیے کہ وہ پیغمبر کا چہرہ تھا. اور اکابر علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے کہ قدرت اپنی قدرت کی کاریگری پیغمبروں کے چہروں میں ظاہر کرتے ہیں. بلکہ حضرت قاسمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو کسی نے نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے, جس کسی کو بھی خدا نظر آیا ہے وہ اپنے انبیاء کی بے نورانی پیشانیوں میں نظر آیا. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا شاہکار پیغمبر کے چہرے کو بناتے ہیں. اور اکابر نے لکھا ہے ابواب میں کہ پیغمبر علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو ہر زمانے کے لحاظ سے, یاد رکھیے گا یہ نہیں کہ صرف اس زمانے کے لحاظ سے, ہر زمانے کے لحاظ سے دنیا کے تمام انسانوں میں جو خدا کے نبی ہوتے ہیں وہ صورت کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے, فہم کے لحاظ سے, شجاعت کے لحاظ سے, سخاوت کے لحاظ سے پوری دنیا میں ممتاز ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ غیر انبیاء سے کسی مرحلے پر پڑ جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی اکابر نے لکھا ہے کہ یقین فرمائیں آپ, علماء نے لکھا ہے جس طرح انبیاء کے چہرے بیدار ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء کی سیرتیں بھی بیدار ہوتی ہیں. ابن آدم سنورتے انبیاء کے چہروں میں ہیں, تو اگر قدرت انبیاء کے چہروں پر داغ نہیں آنے دیتی تو سیرتوں میں کیسے داغ آنے دے. اس لیے علماء اہل سنت و جماعت اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں.
اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے انبیاء کو معصوم نہ مانا جائے تو عقیدے کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی، عقیدے سے امن اٹھ جائے گا، سند کیسے لائی جائے گی۔ بہرحال اس کے کچھ ابواب ہم آگے پڑھیں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ صندوق نکالا گیا، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ جن کو ہم نکالیں آگے انہوں نے جا کے ہمارے لیے غم بننا، ایک بات۔ دوسری بات، جب انہوں نے نکالا اور حضرت آسیہ کی نظر پیغمبر کے چہرے پر پڑی، آگے قرآن پاک کے عجیب الفاظ ہے۔ حضرت آسیہ نے جو ان کو دیکھا نا، اچھا یہ بھی سنیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچی تو ادھر فرعون تک بھی شور پہنچا، اس لیے کہ اس کے محل کا یہ واقعہ تھا۔ انہوں نے بھائی بچہ آیا بچہ آیا بچہ آیا بچہ آیا، اس تک تو یہ آواز پہنچی ہی پہنچی، لیکن اس سے پہلے پہلے ان سپاہیوں تک آواز پہنچی کہ محل میں کوئی بچہ آیا ہے، جن کے ذمے فرعون کا یہ حکم تھا کہ کوئی بھی لڑکا اگر ہاتھ آئے جانے نہ پائے، وہ بھاگے ہوئے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو اس زمانے کے ان کے ہتھیار ہوتے تھے، تلوار یا تیر یا جو بلا بھی، وہ لے کر سارے وہ فوجی وہ بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ انہوں نے بچے کو دیکھا۔ اچھا بعض اکابر یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے جو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ فرائنہ کے یا کرامہ، یہ اپنا قبطی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، کچھ اقوام کے اپنے نقش ہوتے ہیں اور دیکھیں ان سے اختلاف اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو آج بھی دیکھو تو ظاہری ریل ڈول سے اگر ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو نا تو ان کے بچے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد نے فرمایا کرتے تھے چاہے کچھ بھی ہے آپ حسن یوسف کی نسل تو ہے، صحیح بات ہے غلط بات، اختلاف ان سے اپنی جگہ، اختلاف کا حق پہنچتا ہے کسی کو اگر دلائل ہے، لیکن 12 لڑی تو وہی، لیکن آگے چل کے جب اخیر ان کا ظاہر ہوتا ہے یہ ان کے عقیدے ہوتے ہیں جو ان پر نحوست بن کے چھا جاتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اشارہ کیا ہوں میں اگر آپ سمجھ گئے ہوں۔ اچھا خیر، اب وہ جب وہ انہوں نے کہا یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ قبطی نہیں ہے۔ خیر حضرت آسیہ وہاں موجود تھی، انہوں نے اس کو کہا رک جاؤ، آخر ملکہ تھی، اگر میرے ساتھ کہتے آپ ہیں، انہوں نے کہا رک جاؤ۔ اچھا وہ پھر سپاہی آگے بڑھنے لگے، انہوں نے کہا یہ تو آپ ملکہ صاحبہ ہمارے حوالے کریں، ہم حکم کے پابند ہیں، بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ہاتھ نہیں، یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے لگ رہا ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے، حکم پہ ٹھہر تو جاؤ، تمہارے بادشاہ یہی تو آئیں گے۔ قرۃ عین لی ولک، فرعون آیا، فرعون آیا، اس کی نظر پڑی اور یہ دیکھا تو سارے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر صندوق ہے، ادھر خادمائیں ہیں، اور صندوق میں بچہ اٹھایا سامنے حضرت آسیہ۔ تو فرعون دیکھنے لگا بھئی بچہ ہے، اب اس کے بہرحال ذہن میں یہ چیز آتی تو ہے نا کہ ہمارا جو حکم چل رہا ہے، اور کہنے والا کہہ بھی رہا ہے کہ جناب یہ بچے کے نقش و نگار بنی اسرائیل کی طرح ہیں، بے مثال سے سمجھی جو الفاظ ہیں کتابوں میں۔ اچھا وہ سوچ میں تو پڑا، حضرت آسیہ پاس آئی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ خواتین میں جو خواتین سمجھدار شمار کی گئی ہیں ان میں ایک حضرت آسیہ تھی۔ وہ پاس آئی اور فرعون سے کہنے لگی، ان کا تو شوہر تھا، قرۃ عین لی ولک، کہنے لگی یہ ذرا رک جاؤ آپ، ان کی باتیں تو آپ نے سن لی، اب ذرا ہماری بھی سن۔
कुर्रतु ऐनिन ली वलद। बच्चे को देखो, इतना प्यारा बच्चा है, हमें लगता है हमारी आंखों की ठंडक है, और न सिर्फ हमारी आंखों की ठंडक है बल्कि आपकी आंखों की भी ठंडक है। इसी मौके पर अकाबिर ने लिखा है कि पैगंबर के चेहरे को अल्लाह ने ऐसे सजाया। वो तो कलीम थे ना, वो तो हजरत मूसा थे। यानी उस दिन मैं यहाँ बैठे मुझे एक ख्याल आया, शायद मैं अकेले ही बैठा था, किसी बात के ज़िम्न में मुझे ये चीज याद आई। आप मेरे साथ इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन देखें कि गुज़श्ता जुमा मैंने अर्ज किया था कि उलमाए तारीख का फैसला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करीब गालिबन 10 कम 2100 साल पहले का ये वाक़या, एक कौल के मुताबिक, वरना वल्लाहु आलम बि हकीकतिल हाल, अल्लाह ये तफसीलात बयान नहीं फरमाते। तारीख का फैसला ये है। कितने हो गए? 10 कम 21। अच्छा, अब आप जरा सोचिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम से आगे आप इस दौर में आ जाइए, कितने हो गए? 15 सदियां कर लेना, तो 21 में जब 15 कर दे, कितने हो गए? 3600 साल का जमाना गुजरा है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान को समझिए कि आज भी हजरत मूसा का नाम जगमगा रहा है। और मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये खुदा के पैगंबर ऐसे गुजरे हैं कि जिनको यहूदी भी नबी मानते हैं, ईसाई भी नबी मानते हैं, और मुसलमान भी नबी मानते हैं। ये हम खुदा के नबियों में ऐसे नबी, अल्लाह जिनको शान देना तो तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला, अल्लाह की मर्जी है। कुर्रतु ऐनिन ली वलद, हमारी आंखों की ठंडक है, न सिर्फ हमारी आंखों की, आपकी भी आंखों की ठंडक है। हजरत आसिया के अजीब जुमले हैं। ये आप एक चीज ये भी सुन ले, इस मरहले पर अकादर ने एक ये शय भी लिखी है कि सवाल हुआ था अपना, हिंद में एक आलिम हुए मौलाना मोहम्मद गुफरान केरानवी, उनसे एक दफा एक सवाल किया गया। तालिब इल्म कर लेते हैं, तालिब इल्म में कई तरह के लोग आ सकते हैं। एक तालिब इल्म ने यह सवाल किया था कि हजरत मूसा का नाम किसने रखा। 12 तालिब इल्म ये सवाल करे, जचता भी है, मुझे और आपको नहीं जचे, इसलिए कि उनका काम ये होता है, बसा औकात उनको जरूरत पड़ जाती है या कभी कभी उनका ज़ौक़ उनको परेशान करता है। उनसे पूछा तो हजरत ने अपनी एक किताब लिखी थी, अपना ज़ख़ीरा मालूमात, 3 हिस्सों में। दूसरे हिस्से में उन्होंने सवाल का जवाब लिखा था कि असल तारीख ये बताती है, आगे तो अल्लाह जानते हैं, तारीख ये बताती है कि जब ये हजरत मूसा जिस संदूक में बंद थे ना, वो बहते बहते फिरौन के महल में पहुंचा था और उसकी खादमाओं ने उठाया था और हजरत आसिया की खिदमत में पेश किया था। और सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पाक चेहरे पर जब हजरत आसिया की नजर पड़ी तो हजरत मूसा का नाम रखा ही हजरत आसिया ने था। और रखा क्यों था ये? उन्होंने फरमाया उनकी जुबान में मुंह कहते थे पानी को, सा कहते थे लकड़ी को, तो चूंकि पानी और लकड़ी की निस्बत में तो बह बह के आए थे, इसीलिए मैं फरमाया तो मेरा मूसा है। वो ऐसे 2 लफ्ज हजरत आसिया, हर्फ हजरत आसिया की जुबान से अदा हुए कि मूसा ये लफ्ज बना और अब फिर उसका माना छुप ही गया है, अब मूसा ही है। क्या है? अब कुरान भी कहता है वज़कुर फिल किताब मूसा, अब मूसा ही। हुजूर ने भी फरमाया हमने मूसा को देखा, अब मूसा ही है। अब मुदर्रिस अरब फरमाते हैं अब नाम का माना कौन जानता है, बस मूसा है। यानी जरा देखें हजरत आसिया की जुबान से ये निकले हुए 2 हर्फ जो एक नाम बना है, कैसे मकबूल हुआ है कि सदियां गुजर गई हैं, लेकिन दुनिया कहती है कि हजरत कुर्रतु ऐनिन ली वलद,
سبحان اللہ تو کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے اللہ کے بندو، مثال نہیں ہے عالم میں آپ لوگوں کی سجدے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھو چھوڑو بیان ہے۔